اکبر بادشاہ ہندوستان کا سب سے طاقتور انسان، اس کے پاس اے سی نہیں تھا۔ اورنگزیب جس نے 50 سال ہندوستان پر حکومت کی، ایک پیراسیٹامول نہیں کھا سکا، تڑپتا رہا، درد سے مر گیا۔ شاہ جہاں جس نے تاج محل بنایا، اس کو ہر وقت ٹھنڈا پانی میسر نہیں تھا، اور آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے جب چاہے ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں اور موبائل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آج کا مڈل کلاس انسان بھی گزشتہ بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان بہت ظالم اور ناشکر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں وحید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تذکیر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 چیزوں پہ بات کریں گے۔ مغل بادشاہوں کی وہ زندگی جو ہمیں اسکول میں نہیں پڑھائی گئی، وہ نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں لیکن بادشاہوں کے پاس نہیں تھیں، 9 قرآن کی آیات جو ہم بھول چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اینڈ میں ایسی آیات آنے والی ہیں جو آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ایک سین امیجن کرتے ہیں۔ جون 1580، آگرہ کا فورٹ، دوپہر کے 2 بجے، باہر گرمی 47 ڈگری سینٹی گریڈ اور اندر بھی اتنی ہی۔ اکبر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، 20 غلام اس کے اوپر ہاتھ سے پنکھا ہلا رہے ہیں، پتھر کی دیواروں پر پانی کے برتن لگائے گئے ہیں تاکہ ٹھنڈک آئے، لیکن پھر بھی گرمی وہیں کی وہیں۔ اور آج آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بٹن دبا کر اے سی آن کرتے ہیں اور اندر کا ٹیمپریچر کشمیر کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اے سی کی بات نہیں، فریج۔ اکبر کے زمانے میں برف ہاتھیوں پر لاد کر پہاڑوں سے لائی جاتی تھی، پر یہ راستے میں پگھل جاتی تھی۔ بادشاہوں کے لیے بھی ٹھنڈی چیزیں انجوائے کرنا بہت مشکل تھا، بٹ آپ کے فریج میں ٹھنڈا پانی، برف، آئس کریم سب موجود ہے۔ بجلی مغل دور میں مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا تھا، صرف تیل کے چراغ جلتے تھے۔ اکبر بادشاہ کو بھی رات کو کتابیں پڑھنا مشکل ہوتا تھا، اور آپ کے پاس LED لائٹس، ایون کہ آپ کے موبائل میں بھی فلیش لائٹس موجود ہیں۔ پچھلے دور کا بادشاہ بھی آپ کے کمرے میں یہ سہولتیں دیکھ لے تو اس کو جادو سے کم نہ سمجھے۔ شاہ جہاں کو اگر دلی سے لاہور جانا ہو، ہاتھی پر، گھوڑے پر یا پالکی پر، اس کو بھی 2 مہینے لگتے تھے، اور راستے میں لوٹ مار، تھکن، بیماری سب کچھ تھا۔ اور آج کا کامن مین بھی 2 گھنٹے میں دلی سے لاہور جا سکتا ہے فلائٹ سے۔ بابر اپنی بایوگرافی بابر نامہ میں لکھتا ہے کہ کابل سے ہندوستان کے سفر میں اس کو مہینہ لگا اور راستے میں اس کا گھوڑا مر گیا۔ آج کی چھوٹی آلٹو کار بھی بابر کے بہترین گھوڑے سے تیز چلتی ہے، اور اس میں اے سی بھی موجود ہے۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اکبر کے دسترخوان پر 50 سے زائد کھانے ہوتے تھے، لیکن ذرا سوچیں، کیلا ساؤتھ امریکہ سے آیا، اکبر نے کبھی نہیں کھایا۔ کیوی نیوزی لینڈ سے، اورنگزیب جیسے بادشاہ نے دیکھی تک نہیں۔ ٹماٹر، آلو، چائے، یہ سب بھی بادشاہوں کے دور میں نہیں تھے۔ یہ غالباً سب سے شاکنگ بات ہے۔ شاہ جہاں نے چائے نہیں پی، اکبر نے چاکلیٹ نہیں کھائی، لیکن آج کا کامن مین بھی یہ دونوں چیزیں جب چاہے انجوائے کر سکتا ہے۔ اور اب سب سے بھاری بات، مغل دور میں اگر دانت میں درد ہو تو حکیم آتا تھا، جڑی بوٹی دیتا تھا، اور اگر درد زیادہ ہو تو جھاڑ نکال دیتا تھا بنا بے ہوش کیے۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کو انفیکشن ہوا، کیونکہ اس وقت اینٹی بایوٹکس نہیں تھے تو وہ مر گئی۔ ایون کہ مغل خاندان کے بچوں میں موٹیلٹی ریٹ آج کی غریب عوام کے موٹیلٹی ریٹ سے برابر ہے۔ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی، اور آج کے سرکاری ہسپتال میں بھی سی سیکشن کی سہولت موجود ہے۔ آج آپ کے پاس اینٹی بایوٹکس، ایکس ریز، ویکسینز سب موجود ہیں۔ اکبر کی شاہی لائبریری میں 24,000 کتابیں تھیں۔ یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ آج آپ کی جیب میں جو موبائل ہے، اس میں گوگل، ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا سب کچھ موجود ہے، اور اس میں 24 کروڑ سے زائد کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اکبر علم کے لیے علماء کو اپنے دربار میں بلاتا تھا، اور آپ ایک کلک پر مفتی منک، نعمان علی خان اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسے علماء کو سن سکتے ہیں۔ شاہ جہاں کا بیٹا جب سفر پہ جاتا تھا تو اس کو مہینے لگتے تھے، اس کے لیے خط لکھے جاتے تھے، اور ان خطوں کو پہنچنے میں بھی مہینے لگتے تھے۔ اور اب ویڈیو کال پہ ہزاروں میل دور سے اپنے والدین کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو سب سے غلط سمجھی جاتی ہے، مغل بادشاہوں کے پاس ہاٹ رننگ واٹر نہیں تھا، ہاٹ ٹب تھا، مطلب گرم پانی بھر کے لایا جاتا تھا، اور آپ ایک ٹونٹی کھولتے ہیں اور گرم پانی موجود ہے۔ مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے کہ آج کا غریب پچھلے دور کے بادشاہ سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس سب کے بارے میں 1400 سال پہلے کیا بتایا تھا۔ ایک عجیب و غریب بات کہہ دی تھی قرآن نے، جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم گننے لگو تو گن نہیں سکو گے۔ اگر آج آپ بیٹھ کے لکھنا شروع کریں تو پورا دن گزر جائے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ یقیناً یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں۔ قرآن میں صرف یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں جو ہمیں ناشکری کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 18۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ العادیات آیت 6 سے 8۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ کیا بات ہے! اللہ کہتا ہے کہ انسان خود جانتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، لیکن پھر بھی وہ مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کے پاس اورنگزیب سے سب کچھ بہتر ہے، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ نیا فون نہیں، نئی گاڑی نہیں، نیا گھر نہیں۔ یہ وہی حب الخیر الشدید ہے، مال کی بھوک جو کبھی نہیں بھرتی۔ لیکن قرآن نے صرف ڈانٹا نہیں، راستہ بھی دکھایا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے نعمتیں اتنی بڑھے گی، اور جتنی ناشکری کرو گے اتنا چھین لیا جائے گا۔ آپ خود دیکھیے مغل بادشاہوں کا انجام۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت گر گئی۔ کیوں؟ تاریخ دان کہتے ہیں عیش، غرور اور نعمتوں کی ناشکری۔ قرآن میں عاد، سمود اور فرعون کی قوموں کا ذکر آیا ہے جو سب سے طاقتور تھیں۔ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو وہ مٹا دی گئیں۔ سورہ رحمان میں 31 بار دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ تو یہ شکر اور نعمتوں کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اگلی دفعہ جب اسی جیسی نعمت کو استعمال کریں تو الحمدللہ کہیں، گاڑی میں بیٹھیں تو بسم اللہ الحمدللہ کہیں، اور ٹھنڈا پانی پئیں تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور فالو کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، اور اللہ ہمیں ظالم اور کفار ہونے سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔